بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام محبت کرنے والوں اور خصوصاً ہمارے ولاگ کے نیچے سن کے دعائیں دینے والوں کے لیے ہماری طرف سے بھی بہت ساری دعائیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ کریم پاکستان کی حضور کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ اس نظام کے خلاف کبھی کبھی جو کچھ میں عرض کرتا ہوں صرف اصلاح کے لیے کہ شاید کسی کے کان میں کوئی آواز پڑ جائے اور کچھ تبدیلی آ جائے ملک میں۔ جمہوریت کے نام پہ سارا ملک یہ یرغمال بنایا ہوا ہے، اور یہ انتخاب ہے، یہ انتخاب کیا ہے، فراڈ ہے، ساری قوم نے دیکھ لیا۔ تو ہم پہلے دن سے الحمدللہ اس موقف پہ ہیں کہ ملک کے تمام مسائل مشکلات کا حل اس جمہوریت میں نہیں ہے جو ہمارے ملک میں چل رہی ہے۔ اس کا حل صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی نفاذ میں ہے۔ اس نظام کا آپ ایک پہلو دیکھیں۔ شیر افضل مروت نے تقریر کی اسمبلی میں، اور وہ ڈائریکٹ قومی اسمبلی کے سپیکر سے مخاطب تھے۔ اس نے کہا سپیکر صاحب یہاں سے بندے اٹھا کے لے گئے، آپ ان کی حفاظت نہیں کر سکے۔ نامعلوم لوگوں نے یہاں سے 8 ممبروں کو اٹھایا۔ اب 5 اگست والے دن قومی اسمبلی کو باہر سے تالے لگا کے سارے ممبر اندر بند کر دیے گئے۔ قومی اسمبلی کا سپیکر جو کسٹوڈین ہے، جو امانت ہے ساری اسمبلی کی، جو ساری اسمبلی کا ذمہ دار ہے، وہ اپنے کسی ایک ممبر کی حفاظت نہ کر سکے تو پھر میں کیا کہوں؟ کوئی سخت جملہ نہیں کہتا۔ سخت جملہ جو مجھے کہنا چاہیے تھا وہ آپ خود کہہ لیں سپیکر صاحب، یا سپیکر صاحب کے حامی جو ہیں ان سے کہہ رہا ہوں۔ جو سپیکر اپنی اسمبلی کے ممبران کی شکایت نہ سن سکے، شکایت سن کے اس پہ عمل درآمد اس کا ازالہ نہ کروا سکے، ایک ایس ایچ او کو پھٹے منہ بھی نہ کہہ سکے، پھر اس سپیکر کوئی پھٹے منہ ہے نا؟ اور کیا سپیکر ہے؟ سپیکر نے جاری کیے پروڈکشن آرڈر، چیئرمین سینٹ نے چودھری اعجاز صاحب سینٹ کے ممبر تھے، اور کئی دہائیوں سے بیچارے بیمار بھی ہیں، دل کے مریض ہیں۔ وہ ڈٹ گئے اپنی جماعت اپنے نظریے کے ساتھ۔ انہوں نے پریس کانفرنس کرنے سے انکار کیا، انہوں نے پارٹی بدلنے سے انکار کیا، وفاداریاں تبدیل کرنے سے انکار کیا۔ ان کو اندر بند کیا ہوا اور سزا دے دی، 10 سال کی سزا دے دی ان کو بھی، اور باقی ان کے ساتھ جو 9 مئی کو باہر کھڑے لوگوں کو اندر جانے سے روک رہے تھے ان کو بھی سزا دے دی۔ جو ممبران اسمبلی تھے، ممبران سینٹ تھے، سپیکر اور چیئرمین سینٹ ان کی حفاظت بھی نہیں کر سکے۔ پروڈکشن آرڈر جاری کیا، جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے یا کسی پولیس کے افسر نے ان کو عدالت سے یا جیل سے سینٹ میں یا قومی اسمبلی کے اجلاس میں نہیں آنے دیا۔ سپیکر صاحب اس ایس ایچ او کا، اس سپرنٹینڈنٹ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے، پھٹے منہ بھی نہیں کہہ سکے۔ اور قومی اسمبلی کے سپیکر سے کچھ تھوڑا سا جرأت دکھائی یوسف رضا گیلانی صاحب، سینٹ کے چیئرمین۔ ان کے پروڈکشن آرڈر پہ جب عمل نہیں ہوا تو انہوں نے کہا جب تک میرے پروڈکشن آرڈر پہ عمل نہیں ہوگا میں بائیکاٹ کرتا ہوں۔ چیئرمین کہہ رہا ہے میں سینٹ کا اتنے دن بائیکاٹ کروں گا، میں اجلاس میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے آرڈر پہ عمل نہیں ہوگا۔ نہیں ہوا، 8 دن، 10 دن، مہینہ۔ لیکن پھر مجھے حیرانگی ہے، چیئرمین سینٹ صاحب پھر جا کے اسی اجلاس میں بغیر وجہ بتائے بیٹھ گئے۔ آپ نے تو بائیکاٹ کیا ہوا تھا، آپ اپنی اتھارٹی منوانا چاہتے تھے، نہیں اپنی نہیں جمہوریت کی اتھارٹی منوانا چاہتے تھے، نہیں مانی گئی۔ تو چیئرمین صاحب آپ کو چاہیے تھا، آپ کہتے یہ میرا پڑا ہے استعفیٰ، میں لعنت بھیجتا ہوں اس عہدے پہ جس کی ایک ٹکے جتنی ویلیو نہیں ہے۔ تو قومی اسمبلی کے سپیکر کو تو روز شرمندگی ہوتی، اسمبلی سے بندے اٹھا لیے جائیں، اسمبلی میں نامعلوم آ جائیں، اسمبلی کو تالے لگا دیے جائیں، ممبران اسمبلی کو مرضی سے باہر نہ جانے دیا جائے۔ تو یہ کس قسم کی اسمبلی ہے؟ یہ کیسی جمہوریت ہے؟ اچھا، وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ بلی چوہے کا کھیل چل رہا ہے، وہ بلی چوہے کا کھیل ایسا ہے کہ وہ کھیل اب بگڑتا جا رہا ہے۔ خواجہ آصف صاحب اور رانا ثناءاللہ وزارتوں کے مزے بھی لے رہے ہیں۔ رانا ثناءاللہ ہارنے کے باوجود مشیر ہیں، اسمبلی میں جا بیٹھتے ہیں، وزارتوں کو انجوائے کر رہے ہیں، پروٹوکول وزارتوں کا،
عیاشی بھی کر رہے ہیں اور ساتھ اپنی کرتوتوں کی ذمہ داری بھی نہیں لے رہے، اپنی کرتوتوں کی ذمہ داری بھی اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال رہے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ 50 سال سے یہ دہشت گردوں والا گندا کھیل کھیل رہی ہے۔ خواجہ آصف نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے جو کچھ کہا، آپ نے کئی دفعہ سنا، ویڈیو موجود ہے، بار بار آپ سنتے ہیں۔ اس کے باوجود وزیر دفاع ہے، اور جب خواجہ آصف کو کوئی پڑھتی ہے، کوئی سوال ہوتا ہے، تو فوراً اپنے گلے سے اتار کے دوسروں کے گلے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بزدلو، تم ہارے ہوئے ہو، تمہیں 47 پہ لایا گیا ہے، تمہارے خلاف کئی 100 ارب کے مقدمات چھوڑ کے تمہیں کرسیوں پہ بٹھایا گیا ہے، تم میں اتنی اخلاقی جرت بھی نہیں کہ جو کچھ تمہاری حکومت کے دوران ظلم ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری لو یا اسے بند کرواؤ۔ ایس ایچ او کو سمجھا دو کہ آئندہ کے بعد قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، اگر قانون کی خلاف ورزی ہوئی تو تمہاری چھٹی ہوگی۔ ایس ایچ او کی کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی کے گھر میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرے، دروازے توڑے، دیواریں پھلانگ کے اندر گزر جائے، بغیر وارنٹ کے گھر والا نہ ملے تو گھر والی کو اٹھا لے، بچوں کو اٹھا لے۔ اس کو صاحب ضرورت آپ کی وجہ سے ملی۔ آپ یا تو بالکل بلاول بھٹو ہی ہیں، اب آپ سمجھ جائیں آگے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، یا آپ کے ٹانگوں میں اتنی جان بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی ٹانگوں پہ کھڑے ہی ہو سکیں۔ آپ ذمہ داری قبول کریں کہ جو کچھ ظلم ہو رہا ہے، جو فسطائیت ہو رہی ہے، جو ملک میں تماشا لگا ہوا ہے، کسی کو احتجاج کا حق نہیں ہے، پرامن احتجاج کا حق بھی نہیں۔ دفعہ 144 کنٹینر اور بڑی بڑی خندقیں کھود کے سڑکیں بند، پرامن احتجاج بھی نہیں کر سکتے۔ تو جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارا کچھ آپ کے کرتوت ہیں، آپ اپنے ذمہ لینے کی بجائے یہ کسی اور کے ذمہ ڈال رہے ہیں، اور وہ جس کے ذمہ آپ ڈال رہے ہیں، اب وہ بھی جب اپنا رنگ دکھاتے ہیں نا تو پھر سمجھ نہیں آتی وزیر اعظم صاحب کو کہ کیا ہو رہا ہے۔ آج کل آپ پوچھیں آپ شہباز شریف صاحب سے کیا گزر رہی، رات نیند نہیں آتی، ویسے پہلے بھی نہیں آتی تھی ان کو، رات وہ گھومتے رہتے تھے، گولیاں کھاتے تھے، اور ان کو پوچھیں کیا بیت رہی ہے، آصف زرداری سے پوچھیں کیا حال چال ہیں۔ اس لیے کہ ابھی تو صرف خواجہ آصف کا فرنٹ مین ایک گرفتار ہوا ہے، اور اس نے راز اگلنے شروع کیے ہیں۔ ابھی بطور محمد مالک صاحب جو اینکر ہیں ARY کے، بقول ان کے 2000 ارب کی کرپشن ہوئی ہے، اور اس میں فیصلہ ہوا ہے کہ کم از کم 500 ارب روپیہ تو ریکور کروایا جا سکتا ہے۔ اگر پہلا ٹارگٹ 500 ارب ریکور کروا لیا جائے تو یہ ہماری بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ لسٹ بن رہی ہے، 2 قسم کی لسٹیں محمد مالک صاحب نے کہا بن رہی ہیں، اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ اللہ کو ایسا انتظام فرما دے کہ کوئی احتساب کرنے والا آ جائے ملک میں، جنہوں نے اس ملک کے سرکاری خزانے کو، غریب کے پیسے کو لوٹا ہے، کوئی ان سے پیسہ کھینچنے والا، واپس لینے والا، سرکاری خزانے میں جمع کروانے والا مرد حق اللہ بھیج دے، تاکہ قوم ڈاکوؤں اور چوروں کا یہ عبرتناک انجام اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور آنے والوں کو عبرت حاصل ہو جائے کہ اور جو کچھ بھی کریں پاکستان کے سرکاری خزانے کو، یہ قوم کی امانت ہے، اس کا احترام حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا، امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم، امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر، حضرت سرکار سیدنا عثمان غنی علی المرتضیٰ شیر خدا، انہوں نے سرکاری خزانے کا دفاع کیا۔ اپنے لیے بھی اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو شورا بلا کے اس سے اجازت لے کے، یہ 2 روپے خرچہ زیادہ آ رہا ہے، اس کے کرنے کی اجازت ہے۔ وہ امیر المومنین جو کسی اسمبلی کا پابند نہیں تھا، وہ شورا سے، بیت المال کے خزانچی سے اجازت لیتا ہے، درخواست دیتا ہے۔ یہاں پتہ چلتا ہے جناب، ایک بندہ 200 ارب کی کرپشن کر گیا ہے، کوئی 400 ارب کی کرپشن، 400 ارب، کوئی 600 ارب، کوئی 1000 ارب، ایک افسر کے ذمہ، میں نہیں کہہ رہا، خواجہ آصف صاحب کہہ رہے، سرکاری خزانہ لوٹ کے پرتگال میں پراپرٹیاں خرید رہے ہیں، نیشنلٹیاں لے رہے ہیں، اپنی اولادوں کو باہر سیٹل کر رہے ہیں، ملک سے اپنا سامان سفر باندھ کے تیار بیٹھے ہیں
کہ جب بھی کوئی حکومت کی تبدیلی ہو، کوئی حالات ذرا بدلتے دکھائی دیں تو اپنا سامان اٹھائیں، پاسپورٹ پہلے لے لیے ہیں اور وہاں شفٹ ہو جائیں جہاں آپ سارا مال پاکستان کا سارا سرکاری خزانہ لوٹ کے جہاں پہنچایا ہوا ہے۔ تو یہ سپیکر صاحب آپ کی اسمبلی ہے، وہ اسمبلی ہے جو اسمبلی اپنی حفاظت نہیں کر سکتی، اپنے ممبروں کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی، کسی بچے کو سکول میں کلاس میں کوئی استاد مانیٹر بنا جائے نا، تو وہ مانیٹر اپنے آپ کو مانیٹر سمجھتے ہوئے کلاس کی عزت حرمت کا خیال کرتا ہے، اس کی نگہداشت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کلاس کے کسی اسٹوڈنٹ کو بھی کوئی مسئلہ مسائل۔ آپ کیسے ایم این اے ہیں، آپ سپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، لکھ کے دے رہے ہیں؟ آپ کو چاہیے تھا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کرتے کہ صاحبزادہ حامد رضا کو کیسے نااہل کیا، عمر ایوب کو کیسے نااہل کیا، شبلی فراز کو کیسے نااہل کیا، ساری سیٹیں خالی کروا کے گلیاں ہو جن سنجیاں تے وچ رانجھا یار پھرے۔ تو سپیکر صاحب پھر آپ اکیلے ہی بیٹھے ہوں گے اپنی کرسی پہ، آرڈر کرتے، تو وہ آرڈر کس کو کریں گے آپ؟ بندے تو آپ اپنے سارے پکڑا رہے ہیں، خود دے رہے ہیں۔ ابھی آئین کے مطابق، آپ کے اپنے قوانین کے مطابق جب تک عدالتوں سے فیصلے نہیں ہو جاتے، ان کی اپیلیں سنی نہیں جاتی، اس وقت تک آپ ان کو کیسے نااہل کر سکتے ہیں؟ آپ سیٹیں کیسے خالی کر سکتے ہیں؟ لیکن سارا کچھ ایاز صادق صاحب یہ آپ کی موجودگی میں اور آپ کے دستخطوں سے ہو رہا ہے۔ اگر اکیلے بیٹھ کے فقیر کی یہ باتیں سنیں تو شاید آپ کو کچھ خیال آئے۔ وہ میں نہیں کہتا جو خواجہ آصف کہتا تھا، میں لحاظ کر رہا ہوں، آپ سپیکر ہیں، آپ کو شاید وہ باتیں جو خواجہ آصف کہتا ہے کچھ یہ ہوتی ہے کچھ وہ ہوتی، شاید وہ آ جائے کہ میں قومی اسمبلی کا سپیکر ہوں، بمنزلہ باپ کے ہوں، ایک گھر کا کفیل ہوں، ایک گھر کا سربراہ ہوں، اپنے گھر کے افراد کی، اپنے بچوں کی حفاظت کرنا ذمہ داری ہے۔ آپ پکڑ کے دے رہے ہیں، اس کو بھی نااہل کرو، اس کو بھی ڈی سیٹ کرو، اس کو بھی ڈی سیٹ کرو۔ تو سب کو ڈی سیٹ کرتے کرتے فقیر کو لگتا ہے کہ اب آپ کے اور آپ کے وزیر اعظم کے اور آپ کے حواریوں کے ڈی سیٹ ہونے کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ فطرت کا قانون ہے، چلتا آ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ نے کچھ تھوڑی ابھی آپ سمجھتے ہیں کوئی مہلت ہے تو اپنے معاملات کو سنوار لیں، درست کر لیں، اور جس نام پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں جمہوریت کے نام پہ، اس جمہوریت کا کوئی 5-10% ہی کچھ دکھائیں لوگوں کو، کچھ دیکھیں جی ہم رول آف لا پاکستان میں لا رہے ہیں، ہم پاکستان میں آئین کی عملداری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہم سب کو پاکستان کی حفاظت، پاکستان کے استحکام، پاکستان کی ترقی کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔